نہایت واجب الاحترام قابل قدر احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ختم قرآن کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی قدر اور منزلت عظمت کے عنوان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ توجہ سے بات سماعت فرماتے جائیں۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں میں قرآن کی جو قدر ہے، جو کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے اور آپ کے دل و دماغ میں زندہ فرما دے۔ میں آج جس دن آپ سے بات کر رہا ہوں یہ اتوار کا دن، عربی میں اس کو یوم الاحد کہتے ہیں، اردو میں اس کو اتوار کہتے ہیں۔ میں آسان اردو میں گفتگو کروں گا، آپ کو سمجھ آئے گی۔ اردو میں اس کو اتوار کہتے ہیں، عربی میں اس کو یوم الاحد کہتے ہیں۔ اتوار والے دن حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس دن پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ کس کو پیدا فرمایا؟ آپ کو سمجھ آئے گی تو بولیں گے۔ اتوار والے دن اللہ تعالی نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ دوسری روایت میں آتا ہے اتوار والے دن اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں کو پیدا فرمایا۔ تیسری روایت میں آتا ہے اللہ کا تبارک و تعالی نے دوزخ کو اتوار والے دن پیدا فرمایا۔ آپ توجہ رکھنا، پہاڑ بلند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پہاڑ بلند ہوتے ہیں، ستارے پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہیں۔ اور اگر کوئی آج اس محفل میں مولانا صاحب سے، بندہ ناچیز سے، میرے بعد علماء سے قرآن کی عظمت سننے کے بعد، قرآن کی شان اور عظمت سننے اور دیکھنے کے بعد اگر وہ آج یہ عزم کر لے کہ اس دن کے بعد میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤں گا، اور آج عزم کر لے اس گھڑی میں اور اس دن میں کہ میں اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بناؤں گا، میں اس کو نبی کا سچا غلام بناؤں گا، میں قسم بھی کھاؤں تو خانس نہیں ہوگا، علماء موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑوں سے بھی زیادہ بلندیاں عطا فرما دیں گے، ستاروں سے بھی بڑھ کر بلندیاں عطا فرما دیں گے۔ اور اس دن رب نے جہنم کو، دوزخ کو پیدا فرمایا۔ اس سے بچنے کا کوئی ایسی بات ہے جو حدیث پاک میں آئی ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد نقل کرتے ہیں، فَإِنَّ الْمُعَلِّمِ، بے شک جب استاد، اِذَا قَالَ لِلصَّبِيِّ، جب وہ اپنے بچے کو کل بسم اللہ، قرآن پاک ابتداً بسم اللہ سے پڑھاتا ہے۔ کون؟ میں نے استاد کی بات کی ہے۔ فَإِنَّ الْمُعَلِّمِ، معلم کہتے ہیں پڑھانے والے کو، جب استاد بچے کو فَقُلْ بسم اللہ، وہ بسم اللہ پڑھاتا ہے، فَقَالَ، بچہ بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ استاد پڑھاتا ہے، بچہ بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس استاد کے بارے میں کتب اللہ براءۃً للصبی، اللہ اس بچے کو جہنم سے، جب سے اس نے بسم اللہ شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو جہنم سے آزاد لکھ دیتا ہے۔ یہاں پر بس نہیں، اللہ کے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں براءۃً للمعلم، اللہ استاد کو بھی جہنم سے آزاد لکھ دیتے ہیں۔ یہاں تک بس نہیں، براءۃ لأبویہ من النار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا، جس نے اپنے بیٹے کو قرآن کا عالم بنایا، میں پیغمبر اعلان کرتا ہوں
براءۃ من النار، اس کی ماں بھی جہنم سے آزاد ہے، اس کا باپ بھی جہنم سے آزاد ہے۔ یہ سارا مقام کس پہ مل رہا ہے؟ یہ ساری عظمتیں کس وجہ سے ہے؟ یہ قرآن پاک کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی بات۔ آج کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، واقعی ڈاکٹر ہو، واقعی حکیم ہو، اگر وہ کوئی بات آپ سے کر دے پرہیز کی یا کھانے کی یا پینے کی، کوئی بات بھی آپ سے کرے، آپ اس کی بات پر کتنا یقین رکھتے ہیں؟ آپ کو کھانے سے بھی منع کر دے، آپ روٹی چھوڑ دیتے؟ آپ کو پانی سے منع کرے، گرم ٹھنڈے سے آپ اس سے رک جاتے ہیں؟ کیا آپ اپنے پیغمبر کو ڈاکٹر سے گھٹیا سمجھتے ہیں؟ کوئی نہیں سمجھتا۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اپنے نبی سے محبت نہ کرتا ہو۔ ہماری ایسے لوگوں سے وابستہ ہیں جن علماء نے قرآن کی قدر تو بڑی بات ہے، انہوں نے روٹی اور کھانے کی ایسی قدر اور ادب کیا ہے کہ ہم پڑھ کر بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے تھے چارپائی پر، وہ کھانا پاؤں کی طرف نہیں رکھتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں کھانے کو سرہانے کی طرف رکھا کرتا تھا کہ میں رزق کی توہین سمجھتا ہوں۔ چارپائی پہ جس طرح ہم پاؤں کرتے ہیں، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس نے بہشتی زیور لکھی ہے، دیگر بہت ساری کتابیں ہیں، حضرت فرماتے ہیں جب میں کھانا کھانے لگتا تھا تو میں کھانا پاؤں کی طرف نہیں رکھتا تھا، میں سرہانے کی طرف کھانا رکھتا تھا، خود پاؤں کی طرف بیٹھتا تھا کہ یہ رزق مجھے اللہ نے دیا ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ آج کھانے کی قدر تو دور کی بات، ہمارے دل و دماغ سے قرآن کی عظمت ختم ہو گئی ہے۔ کھانا تو دور کی بات، ہمارے دلوں سے اپنے نبی کی بات کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ اگر ہم دنیا کے کسی اعلان کو اتنا یقین کرتے ہیں تو ایک مسلمان کو پوری مخلوق میں سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے نبی کی بات پر اعتماد بھی ہونا چاہیے اور محبت بھی ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے، اچھا ہمیں قدر کیوں نہیں ہے؟ قدر کیوں نہیں قرآن کی ہم کو؟ اس لیے قدر نہیں ہے، دنیا کا اصول یہ ہے، یہ کمرہ آپ کے سامنے ہے، اس کی کوئی بندہ ایک اینٹ توڑے تو جس کا یہ گھر ہے، کمرہ ہے، وہ برداشت نہیں کرے گا۔ اس نے کہا بے وقوف، ایک اینٹ توڑی ہے نا، کوئی بات نہیں، لیکن وہ برداشت نہیں کرتا کہ یہاں پر میرا کچھ لگا ہوا ہے، میرا خون پسینہ لگا ہوا ہے، اور آپ نے آ کر ویسے اینٹ گرا دی۔ تو اس کی قدر کس لیے ہے کہ آپ کی محنت اور مشقت لگی ہے۔ ہمیں قرآن کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ قرآن ہم کو گھروں میں مل گیا ہے، ماں کی گود میں مل گیا ہے، اپنے محلے میں مدرسہ اور مسجد کی سہولت مل گئی ہے، اس لیے آج ہمارے دل و دماغ میں افسوس کہ قرآن کی عظمت ختم ہو گئی۔ اگر قرآن پر ہمارا کچھ لگتا، قرآن پر ہمارے لیے کچھ مشقتیں برداشت ہوتی تو آج قرآن کی عظمت بھی ہمارے دلوں میں ہوتی۔ آج ہم کو گھروں میں کلمہ مل گیا ہے، جن کی مشقتیں لگی مقام اس سے پوچھو، جن کی ان کے اندر محنتیں لگی ہے مقام ان سے پوچھو۔ آپ نے نہیں دیکھا بخاری شریف میں واقعات ایک صحابی رسول کا، علماء موجود ہیں، وہ صحابی رسول ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کا گھر تھا مدینے سے باہر، مدینے سے باہر اس کا گھر تھا۔ اس وقت قرآن پاک کی سہولتیں موجود نہیں تھی، گلی گلی جگہ جگہ الحمدللہ آج مدارس موجود ہیں، علماء موجود ہیں، پڑھانے والے موجود ہیں، لیکن ہمارے بچے وہاں موجود نہیں ہیں۔ ہمارے بچے، یہ مسجد اور مدرسہ یہ کن کے مراکز ہیں؟ یہ اللہ اس کے رسول کے مراکز ہیں۔ مسجد اور مدرسہ اللہ اس کے رسول کا مرکز ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو اللہ اس کے رسول کے مرکز میں داخل کروائے ہیں یا کسی انگریز کے مرکز میں داخل کروائے ہیں؟ ہر مسلمان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بچوں کے حق میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی زندگی کو نبی کے مرکز کے نظر کیا ہے یا انگریز کی مرکز کی نظر کیا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے۔ ہمارے بچے مسجدوں میں کم، ہمارے بچے مدارس میں کم، ہمارے بچے حافظ قرآن ہونے میں کم، ہمارے بچے کسی اور تعلیم کی طرف بہت متوجہ ہیں۔ اگر ہمارا تعلق پیغمبر سے مضبوط ہوتا، ہماری محبت پیغمبر سے مضبوط ہوتی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی مسلمان اگر اپنی آخرت پر یقین رکھتے ہوئے، اپنے نبی سے محبت رکھنے والا مسلمان
اپنے بچے کو قرآن سے دور نہیں کر سکتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اپنے بچے کو ناظر قرآن پاک پڑھایا، اللہ تعالی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ اس کے ماں اور باپ کے پہلے بھی صغیرہ گناہ بعد والے صغیرہ گناہ سب کو معاف کر دیتا ہے جس نے اپنے بچے کو ناظر قرآن پڑھایا ہے۔ اور اسی حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اپنے بچے کو ناظر قرآن پڑھانے کے بعد کسی دکان پر نہیں، کسی مارکیٹ میں نہیں، کسی دنیا کے کسی کام میں نہیں، بلکہ حافظ قرآن بنانے میں لگ گیا اور اس کا بچہ پڑھتے پڑھتے قرآن کا حافظ بن گیا، میں پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ نبی، رسولوں میں سب سے اعلیٰ رسول، نبیوں میں سب سے عظمتوں والا، سب سے عظمتوں والا، سب سے رفتوں والا، سب سے مقام والا، سب سے عظمت والا، تم بڑے لوگوں کی عظمت مانتے ہو، میرے نبی کی عظمت کو تو مان لو۔ بڑے لوگوں کی تعریفیں کرتے ہو، میرے نبی کی تعریف تو کرو نا کبھی نا، میرے نبی سے تو محبت کا اظہار کرو نا۔ دنیا پر تم پر کوئی احسان کرے، ساری زندگی اس کی تعریفیں کرتے ہو۔ جس نبی کا کلمہ پڑھ کے آپ اور میں جنت کے وارث بنے ہیں، آج ہم کلمہ چھوڑ دیں، ہم جنت ہمارے اوپر حرام ہو جائے گی۔ محمد کے نام کی وجہ سے ہم جنت کے وارث بنے ہیں، کیا اس نبی کا یہ احسان نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، میں نبی اعلان کرتا ہوں علماء کی موجودگی میں، اللہ کے نبی کا فرمان میں نبی اعلان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے والدین کے چہرے کو اتنا خوبصورت بنا دیں گے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اصل زندگی میں اگر اصل کامیابی چاہیے تو اصل قرآن، اصل نبی سے وابستہ ہو جاؤ، دنیا کی کتابوں کو چھوڑو، ایسی کتاب سے دوستی لگاؤ جو قرآن تمہارا اس وقت تک دامن نہیں چھوڑے گا جب تک تمہیں پکڑ کر جنت میں داخل نہیں کروائے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بچہ جب حافظ قرآن بن جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کو اعزاز یہ دے گا، اس کے ماں باپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر حدیث پاک میں کہ جب یہ بچہ قیامت والے دن قرآن کی ایک آیت پڑھے گا، اللہ اس کے والدین کا ایک درجہ بلند کرتے چلے جائیں گے، ایک ایک درجہ بلند کرتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ عظمتیں چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے فارغ کر دو۔ دنیا کے کام چھوڑاؤ، یہ دنیا عارضی، اس کے کام عارضی۔ جن لوگوں نے، میں نے پہلے عرض کیا، ہمیں اس کی قدر نہیں۔ قدر کیوں نہیں ہے؟ ہمارا قرآن پہ کچھ نہیں لگا، ہمارا اسلام پہ کچھ نہیں لگا۔ جن کا لگا ہے مقام ان سے پوچھو۔ تو میں عرض کر رہا تھا مدینہ شریف کے ساتھ ہی اس بچے کا گھر تھا، وہ گھر سے نکلتا، راستے پہ آ کر کھڑا ہو جاتا، اور اگر کوئی قافلہ آ رہا ہوتا ان سے پوچھتا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ قافلے والے کہتے ہم مدینہ سے آ رہے ہیں۔ تو یہ بچہ ان سے کہتا تم میں سے کسی کو قرآن کی آیت یاد ہے تو مجھے بھی یاد کرا دو۔ وہ گھر سے نکلتا، ایمان سے بتاؤ، وہ سارا دن راستوں پہ قرآن کے ایک آیت کے لیے انتظار کھڑا کرتا تھا، سارا دن راستے پہ کھڑے ہو کر کسی مسافر کا منتظر تھا، کون ہے جو آج مدینے سے آئے اور مجھے ایک آیت یاد کرا دے۔ اور وہ لوگ آتے، علماء نے لکھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ صحابی رسول، ایمان سے بتائے اس کے محلے میں، اس کے گھر میں، آس پاس اگر قرآن کی سہولت ہوتی تو وہ صحابی سڑکوں پہ آ کے کھڑا ہوتا، وہ بازاروں میں آ کر کسی کا انتظار کرتا۔ وہ انتظار میں اس لیے تھا، اس کو قرآن سے محبت تھی، اس کو قرآن کی قدر تھی، اس کے دل میں قرآن کی قدر اور احترام تھا، اس لیے وہ سارا دن ایک ایک آیت کے پیچھے قافلوں کا انتظار کیا کرتا تھا۔ ہمیں قدر نہیں ہے، اس وجہ سے ہم قرآن سے دور ہیں۔ تو آپ نے بہت دفعہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے، سبب کیا بنا تھا؟ سبب کیا بنا ہے؟
آپ کو واقعہ یاد ہوگا، میں یہاں سے ایک بات نکالنا چاہتا ہوں. ان کی بہن اور بہنوئی وہ کیا پڑھ رہے تھے گھر میں؟ بولو گے نا؟ قرآن پڑھ رہے تھے. ایمان سے بتاؤ، چھپ کر پڑھ رہے تھے یا ظاہراً پڑھ رہے تھے؟ چھپ کر کیا پڑھ رہے تھے؟ چھپ کر پڑھ رہے تھے. حضرت عمر کی بہن چھپ کر قرآن پڑھتی ہے. حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی چھپ کر قرآن پڑھ رہے تھے، ظاہراً نہیں پڑھ رہے تھے. وہ چھپ کر بھی وقت کے بادشاہ کا خوف ہو، ظالم جابر کا، ابو جہل کا عروج تھا، مشرکین مکہ کا عروج تھا، لیکن ان مشکلات میں بھی گھر میں عورت ذات جو بہت کمزور ہے وہ اللہ کا قرآن بے خوف ہو کے پڑھ رہی ہے. یہ ان کے دل میں قدر تھی نا، ان کے دل میں مقام تھا. باوجود اپنی زندگی کے خوف کے قرآن کو نہیں چھوڑا، قرآن کو نہیں چھوڑا، نہ بہن نے نہ بہنوئی نے. اور اللہ نے ان کے دل میں جو قرآن کی عظمت اور قدر تھی، اس کی برکت یہ ہوئی، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انہی کے گھر میں رب نے عمر جیسی بڑی شخصیت کو ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے. یہ قرآن سے محبت کی وجہ تھی. اگر یہ لوگ گھروں میں قرآن نہ پڑھتے اور عمر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ آتی، سبب تو یہ قرآن بن گیا نا عمر کے لیے. بے شک اللہ کا انتخاب تھا، اسباب تو اللہ نے رکھے. تو قرآن کی قدر اور منزلت ہمارے دلوں سے ختم ہوئی تو آج ہم ذلیل اور خوار ہو رہے. ایمان سے بتائیں، کسی سیاسی لیڈر کی، کسی محلے والے آدمی کی اگر وزیر اعظم سے ملاقات ہو جائے اور صدر سے ملاقات ہو جائے تو وہ فخر محسوس کرتا ہے. اگر واقعی ہمارا صدر ٹھیک ہو، وزیر اعظم درست ہو، ہمارا جرنیل ٹھیک ہو، اگر اس سے کسی کی ملاقات ہو جائے، کسی بڑے کی، چھوٹے کی، بڑے کی، وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے. ہر بندہ صدر سے ملاقات نہیں کر سکتا، یہ سب کو پتا ہے. ہر بندہ وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کر سکتا، سب کو پتا ہے. اگر کوئی ملاقات کر لے تو وہ اعزاز محسوس کرتا ہے کہ الحمدللہ کوئی بھی صدر کو سلام نہیں دے سکتا، میں نے بڑی اچھی ملاقات کی ہے، مجھے بڑا وقت دیا ہے حضرت نے، میں ان کے ساتھ بیٹھا باتیں کی ہے. تو بتائیں، صدر سے بڑھ کر بھی کوئی ہے، وزیر اعظم سے بڑھ کر بھی کوئی ہے، جرنیلوں سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ وہ تیرا خدا ہے، وہ میرا خدا ہے، وہ سب کا خدا ہے، وہ اعلیٰ خدا ہے، وہ عظمت والا خدا ہے، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ. اللہ کے برابر کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. اللہ کے برابر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. اللہ سب سے اعلیٰ ہے، اللہ سب کا بڑا ہے اور سب میں بڑا ہے. اللہ سب کا بڑا ہے اور سب میں بڑا ہے. کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ ہماری اگر اللہ سے ملاقات ہو جائے، ملاقات کا کوئی ذریعہ ہے کہ ہماری اللہ سے ملاقات ہو جائے؟ ہم یہ مسئلہ پیغمبر سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی ہم کو جواب دیتے ہیں، اذا احب احدکم، جب تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری اللہ سے گفتگو ہو جائے، میری اللہ سے ملاقات ہو جائے، ان یحدث ربہ، کہ میں اللہ سے ملاقات کر لوں، میں اللہ سے مل لوں، میں اللہ کے ساتھ گفتگو کر لوں، اس کو چاہیے فیقرأ القرآن، کہ وہ قرآن پڑھتا جائے. جیسے قرآن پڑھتا چلا جائے گا، یہ ایسے ہے گویا کہ اللہ سے ملاقات کر لی ہے. کس سے ملاقات کی ہے؟ اللہ سے ملاقات کی ہے. قرآن پڑھنے والا وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے. تو جب وہ اتنا اعلیٰ، جس سے ملاقات کا ذریعہ قرآن ہے، تو پھر جس طرح صدر سے ملنے پر تم فخر محسوس کرتے ہو، وزیر اعظم سے ملنے پر فخر محسوس کرتے ہو، تو میں اس سے بڑھ کر فخر محسوس کرتا ہوں جس کا تعلق قرآن سے جڑ جائے، جس کے والدین بھی قابل اعزاز ہیں، جس نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے، ان کا تعلق ایسی ذات سے ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے عرفہ ہے. تو جس کی نسبت جس کے ساتھ ہو وہ اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے، اس کا مقام بھی بڑا ہے. اس لیے کہ بڑوں سے ہر بندہ ملاقات نہیں کر سکتا، اس کا بھی کوئی مقام ہوتا ہے. گلی محلے کا کوئی بندہ بن کے وزیر اعظم کو سلام دے سکتا ہے؟ نہیں. وہ کسی عہدے پر ہوگا تو سلام دے گا، وزیر ہوگا، پولیس میں ہوگا، ایجنسی میں ہوگا، کوئی سیاسی لیڈر ہوگا، کسی عہدے پر ہوگا تو ملاقات ہوگی. کسی عام بندے سے یہ لوگ نہیں ملتے. لیکن یہ مخلوق کی بات ہے، اللہ سب سے ملتا ہے. اللہ بڑی رحیم ذات ہے. میں اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک سمجھا رہا ہوں کہ دنیا میں تم اس کو عزت احترام سمجھتے ہو، تو جب قرآن سے اللہ کی ملاقات ہے، اس ملاقات کو اعزاز کیوں نہیں دیتے، اس کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ میں یہ بات سمجھا.
اللہ تو سب کی سنتا ہے, اللہ سب سے پیار کرتا ہے. تم تھوڑا سا قدر کر کے تو دیکھو خدا کتنا نوازتا ہے. خدا کی قسم, تمہارے مرنے کے بعد تمہارا کوئی بیٹا جو قرآن سے دور ہوگا, جس کو نماز بھی صحیح نہیں آتی ہوگی, جس کا نماز جنازہ بھی صحیح نہیں ہوگا, وہ تمہارے جنازے میں کھڑے ہو کر, اپنے باپ کے جنازے میں کھڑے ہو کر, ایمان سے بتاؤ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کس کو نماز جنازہ صحیح یاد ہے, کس کی قرآن کی صورتیں صحیح ہیں؟ اللہ پہلے مجھے صحیح کرنے کی توفیق دے دے, لیکن ہم سب فکر کرنی چاہیے. کیا ہمارا نماز جنازہ ٹھیک ہے؟ کیا ہم جو روزانہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ہماری صورتیں ٹھیک ہے؟ کل ماں باپ فوت ہوتے ہیں, دوست فوت ہوتا ہے, ہم دکھانے کے لیے چلے جاتے ہیں, نماز جنازے میں کھڑے ہیں. اللہ گواہ ہے مسلمانوں, آج تم کسی کے ساتھ دھوکہ کرو گے, کل تمہارے جنازوں میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جن کو جنازہ نہیں آئے گا. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر, اپنے اللہ کو سامنے کر کے, اپنی آخرت کو سامنے رکھو, اپنی زندگی کو درست کر لو. پہلے میں کروں گا پھر آپ کوشش کریں. ہم بھی اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہیں, ہمیں بھی اپنے خاتمے کا علم نہیں ہے. میں اس لیے نہیں بات کر رہا کہ ہم آپ سے افضل ہیں, اللہ آپ سب کو, ہم سب کو اللہ افضل بنا دے. اب سب اچھے لوگ ہیں, ایسا کوئی بندہ نہیں جس کو اپنے نبی سے پیار نہ ہو, ایسا کوئی بندہ نہیں جس کو قرآن سے محبت نہ ہو. تم میں سے کوئی بندہ اٹھ کر یہ بتا سکتا ہے مجھے قرآن سے نفرت ہے؟ نہیں نہیں, یہ بات کفر ہے, کفر ہے. ہم پناہ چاہتے ہیں کفر سے, ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے, ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان کے راستے سے. یاد رکھنا یہ قرآن کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کی کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اس سے روکنے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ یہ قرآن پڑھے؟ شیطان نہیں چاہتا. ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں, ورنہ ہم سب ہی اپنے رب سے پیار کرتے ہیں, ہم سبھی اپنے نبی سے محبت رکھتے ہیں, بس محنت کی ضرورت ہے.